ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج تراویح کے اندر مکمل ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک کی بہت عظیم سورت ہے جو حج کے نام سے جو ہے منتخب کی گئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بہت سی فضیلتیں اور افادیتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان حج کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس اسباب نہ ہوں اور اس کے پاس جو ہے زاد راہ نہ ہو، لیکن وہ اس سورت کو روزانہ پڑھ کے جب حج کے مہینے شروع ہوں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ مہینے جب شروع ہوتے ہیں تو اس سورت کو روز پڑھ کے دعا کرے، اور اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس سورت کو کھولے، ہر صفحے کی ہر لائن پر یہ انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، یہ پوری سورت کو مکمل کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر حج پہ نہ بھی گیا تو اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حج پہ لے جانے والی بہت مضبوط سورت ہے، اور اگر انسان جو ہے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے یا بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اسے خدشات ہیں کہ حادثات ہوتے ہیں، کرش نہ ہو جائے جہاز یا کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے، تو وہ سفر کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اس سورت کو ایک بار پڑھے اور پھر سفر کرے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی پردہ غیب سے حفاظت ہوگی۔ اور اگر انسان جو ہے مچھیرا ہے، وہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور یا مچھلی شکار کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ یہ ایک بار سورت پڑھ کے پھر سفر پہ نکلے اور شکار کرے تو اللہ اس کو شکار میں ہی معاونت فرمائیں گے اور اس کی واپسی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سفر پہ چلا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ کوئی وہاں پریشانی میں نہ پڑ جائے، تو اس کے گھر والے گھر میں اس سورت کو روزانہ ایک بار پڑھیں، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ واپس بھی لائے گا اور اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ سورت اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں سورہ حج کی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس بات کو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھنے والے کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ جو ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس سورت کو خواب میں کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کو مکہ مدینہ لے کے تو جائے گا لیکن واپس نہیں لائے گا، یعنی اس کو وہاں کی موت نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر اس کو خواب میں دیکھے کہ میں سورہ حج یا اس کی کچھ آیات پڑھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے زندگی کے دن اب قریب ہیں ختم ہونے کے، اب توبہ کی توفیق اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ سورہ حج کے اندر اللہ نے بڑی فیوزات رکھی ہیں۔ اس کے شروع کے اندر اللہ نے یا ایھا الناس الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو پہلی آیت ہے، اگر انسان کو کوئی بہت حادثہ پیش آ جائے، کوئی بہت پریشانی پیش آ جائے اور وہ ٹینشن پریشانی سے نکل نہ سک رہا ہو تو پہلی آیت کو 40 بار پڑھ کے 7 دن دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس ٹینشن سے پریشانی سے اس کو چھٹکارا عطا فرمایا جائے گا۔ اور پھر اگر کسی کا حمل ہے، اب وہ حمل گر جاتا ہے یا جو ہے وہ حمل جو ہے ضائع ہو جاتا ہے یا اس کی گروتھ نہیں ہوتی یا اس کے اعضاء میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اب وہ دوسری آیت کو جو ہے وہ عورت ایک بار پڑھے روزانہ، دوسری آیت کو 11 بار پڑھے اور پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ حمل گرنے سے بچائے گا اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نقائص دور فرما دے گا اور اس کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کی جو چوتھا پانچواں رکوع ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، جو آدمی اس رکوع کو جسم میں کمزوری ہو، نقاہت ہو اور جسم میں خوراک نہ لگتی ہو اور طاقت نہ آتی ہو، تو وہ جو ہے آدمی جو ہے اس پوری آیت کو، لمبی آیت ہے ذرا، آیت الکرسی جتنی آیت ہے یہ، اس آیت کو روزانہ 3 بار کسی بھی چیز پر دم کر کے کھائے، اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت پیدا فرمائیں گے، کمزوری دور فرما دیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن تو لوگوں کو دیکھے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ لوگ ایسے لگیں گے
یوں بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے پاگلوں کی طرح، جیسے نشئی ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے بندہ۔ اللہ کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو دیکھے گا کہ لوگ جیسے نشے میں ہوتے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ دردناک عذاب میں ہوں گے۔ جیسے ابھی زلزلہ آ جائے، ابھی کوئی بھی طوفان سیلاب آ جائے، ایک دم کہیں فائرنگ ہو جائے تو لوگ کیسے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی کہ جیسے کوئی نشئی بھاگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، وہ تو دوسروں کو نظر آتا ہے، بندے کو خود فیل نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے یا تو اللہ کا کیمرہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کو ایسا ہوگا۔ اب جو آدمی جو ہے نشے کا عادی ہونا، یہ آیت ہے، یہ بھی شروع کے اندر تیسری آیت ہے تقریباً، اس کی اتنا حصہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ نشے کے عادی کو روزانہ 21 بار دم کر کے پلایا جائے، اللہ تعالیٰ اسے نشے سے چھٹکارا دے دے گا۔ اگر کسی کو سگریٹ نہیں چھوٹ رہے، کسی کو نسوار نہیں چھوٹ رہی، شراب نہیں چھوٹ رہی، افیون نہیں چھوٹ رہی، ڈرگز نہیں چھوٹ رہی، کوئی بھی آئس کا نشہ ہے، تو وہ سونف لے، کوئی بھی سونف لے لے، چاہے میٹھے چاہے دوسرے، ان کے اوپر یہی آیت وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ روز 7 بار دم کر لے اور اپنے پاس رکھے، جب اس کی طلب ہو یہ کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد اس کے جسم سے دور کر دے گا۔ تو یہ بڑی مجرب آیت ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے کہ اب پہلی یہ ہے، پھر دوسری کے اندر اللہ رب العزت سجدے کا، ہر چیز سجدے میں گئی، وہ آیت سجدہ ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آگے چوتھے رکوع کے اندر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس کے بعد وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ بیت اللہ جب بنا لیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا اب آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے حج کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ دیکھیے کہ عجیب نکتہ ہے، کعبہ بنایا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب وہ آپ دروازے کے سامنے ایک مقام ابراہیم کو آپ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پتھر، کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر پیر رکھا تو پتھر خود بخود اوپر جا رہا تھا، گو کا کام کر رہا تھا، اور وہ اوپر ہوتا تھا، آپ اوپر پتھر لگاتے تھے، پلستر کرتے تھے، گویا کہ لیپ کرتے تھے مٹی کا، پھر وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ اس پر حضرت خلیل کے پیر آ جائیں، اور حضرت خلیل کے پیر جس پتھر پر آئے، اللہ نے اس کو کعبے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس دروازے کے سامنے دنیا اس پتھر کو دیکھے اور اس کے مقام کو سمجھے کہ اس پر حضرت ابراہیم کے پیر لگے ہیں، یہ شان والا ہے، عزت والا ہے، مقام ابراہیم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ابراہیم علیہ السلام کے پیر جس پتھر پہ لگتے ہیں اس کو قیامت تک کعبے کے سامنے رکھوا دیا تاکہ پتھر کا بھی مقام پتہ چلے، پتھر کی شان بھی پتہ چلے۔ اور ایک وہ ہستی ہے جس کے کندھوں پہ رسول اللہ کے پیر لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے ہیں، جب غار ثور میں جا رہے تھے، اوپر جانا تھا، یہاں بھی اوپر جانا تھا، وہاں بھی اوپر جانا تھا، لیکن وہاں اوپر جانے کے لیے پتھر نہیں آیا بلکہ ابو بکر صدیق نے اپنا کندھا پتھر کی طرح پیش کر دیا۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے پیر رکھتے ہیں، غار ثور تک سفر کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے میرے پیغمبر اس پتھر کو میں نے کعبے کے سامنے رکھا تاکہ اس کی قیمتی ہونے کا پتہ چل جائے، جو اس نے خدمت کی ہے اس نبی ابراہیم کی، اس ابو بکر کو بھی تیرے روزے میں تیرے سامنے لٹا دوں گا۔ قیامت کی صبح تک پتھر بھی کعبے کے سامنے ہوگا اور ابو بکر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے کندھے پہ سرکار دو عالم بیٹھے تھے، جس کے کندھے پہ رسول اللہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا کندھا پیش کیا، اللہ نے اس کندھے کو قیامت تک نبی کے روزے میں لٹا دیا۔ تو یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبہ جس کی تعمیر کی ہے حضرت خلیل نے۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کو فرمایا اللہ اب کیا کروں؟ کہا یہ گھر پہلا بنا ہے، ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے، اب اس گھر کی طرف بلاؤ آپ لوگوں کو۔ کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ جو ہے نا چوتھا رکوع، اس کی جو یہ آیت ہے، یہ آیت جو روزانہ اذان کے بعد، اذان سنتے ہیں نا آپ، اذان کے بعد ایک بار یہ آیت پڑھیں اور پھر تلبیہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائے شفاعت تو پڑھیں،
اس کے بعد یہ آیت پڑھیں، دوسری آیت ہے چوتھے رکوع کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اس کے بعد آپ تلبیہ ایک بار پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہ آپ کو بیت اللہ لے کے جائے گا، لازماً انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کہاں کا؟ اوپر چڑھ جاؤ کسی پہاڑی پہ۔ اچھا جتنی استطاعت تھی نا آپ کی، آپ اتنی بلند جگہ پہ چلے گئے اور اتنی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے فرمایا وَأَذِّن، اذان دی آپ نے حج کے لیے، لوگوں آؤ حج کے لیے۔ آپ کی آواز نہ لاؤڈ سپیکر، نہ انٹرنیٹ، نہ آن لائن کوئی سسٹم، لیکن اللہ نے آپ کی آواز کو حدیث میں آتا ہے عالم ارواح تک پہنچا دیا۔ جتنی روحوں نے لبیک کہا وہ حج کریں گی، جتنی بار لبیک کہا اتنے حج کریں گی۔ اب آپ دیکھیے، آواز دینا ہمارا کام ہے، صدا لگانا ہمارا کام، یہ نہیں دیکھنا مجمع ہو، بندے ہوں، بہت لوگ ہوں تو میں بیان کروں گا، میں قرآن بیان کروں گا، نہیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، بیٹا ایک سامنے اسماعیل ہے، لیکن آواز لگائی، اللہ نے عرش تک پہنچا دی، اور قیامت کی صبح تک حج کرنے والا لبیک کہہ کر آیا ہے عالم ارواح میں، ورنہ حج پہ جائے گا ہی نہیں وہ۔ تو یہ اذان کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے، فرمایا انه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، فرمایا جس نے شرک کیا نا وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے یوں منہ کے بل زمین پہ مار دیا گیا، اس کی عبادت بھی ضائع، اس کی ریاضت بھی ضائع۔ اور پھر اللہ نے خود فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اب اللہ کہتے ہیں تمہارا گوشت مجھے نہیں پہنچتا جو تم صدقہ خیرات قربانی کرتے ہو، نہ تمہارے کھال مجھے پہنچتی ہے، مجھے تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کتنا اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ کو احسان نہ جتاؤ، یہ گوشت تم نے کھانا ہے، یہ کھال تم پہ ہی خرچ ہوگی، تمہارے ہی انسانوں پہ۔ اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا خرچ کرنے میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف واضح الفاظ میں فرما دیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے بہت سی چیزوں کو یہ بیان کیا۔ سورہ حج کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ دوسری صورت ہے یہ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون جو ہے یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم صورت ہے۔ اس کے مومن نام رکھا گیا مومنون، یہ مومنین کے لیے صفات والی صورت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر مومنین والی صفات نہ ہوں اور اسے ڈر ہو کہ میرا خاتمہ تو کفر پہ نہ ہو جائے، یا میں اللہ مجھ سے ناراض مجھے کوئی غلط طریقے سے موت نہ دے دے، تو وہ سورہ مومنون کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے مومنین والی صفات بھی دے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر بھی کرے گا۔ اور اگر انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا، مجھے نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، اور مجھے جو ہے اچھی جگہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ سورہ مومنون کو کثرت کے ساتھ پڑھے، کم سے کم ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کچھ دن پیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راغب کر دیں گے۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں سورہ مومنون کی تلاوت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایمان والی موت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو سورہ مومنون کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان والی موت عطا فرماتے ہیں۔ اگر اولاد یا کوئی بچہ یا مرد عورت گمراہ ہو جائیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں اور بٹک جائیں یا وہ غلط کاموں میں الجھ جائیں، تو سورہ مومنون کو 7 دن تک روز ایک بار دم کر کے ان کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس غلط سوسائٹی غلط چیز سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، یا کوئی بھی غلط چیز جو رائج ہو چکی ہے اس سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اس کی پہلی جو آیات ہے، پہلی آیت قد افلح المؤمنون، اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، فلاح صرف مومنون پائیں گے، پا گئے مومنین، مومن لوگ فلاح پا گئے۔ اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اسے کوئی پریشانی کوئی حاجت اپنی پوری کرانی ہے اور اللہ سے حاجت منوانی ہے، ایک ہے کہ درخواست پیش کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ سے منوانا، تو اگر وہ منوانا چاہتا ہے تو قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ میرے اندر دین آ جائے، مجھے صحیح رستہ مل جائے،
ہر بندہ کہہ رہا ہے جی یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ مسلک ٹھیک ہے، یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہر مسجد والا اپنی بات کر رہا ہے، ہر گروہ اپنی بات کر رہا ہے۔ آج تو 100 لوگ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اب جس کی بات سنتے ہیں تو دل کرتا ہے یہ ٹھیک ہوگا، نہیں۔ آپ اللہ سے اگر مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی 10 آیتیں آپ کم سے کم یا یہاں تک اولئک ھم الوارثون، اولئک ھم الوارثون، اور یہاں تک جو ہے آپ پوری یہ آیتیں گٹھی ایک مرتبہ پڑھیں، پھر ایک مرتبہ پڑھیں، یوں 12 مرتبہ پڑھیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور آپ 12 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چند دن میں آپ کو بذریعہ خواب یا دل کے اطمینان کے ساتھ آپ کو ایک اچھے اور نجات والی جماعت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ مولانا حبیب الحق صاحب رحمت دامت برکاتہم العالی جو مردان تبلیغی مرکز کے اس وقت بزرگوں امیر ہیں اور رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اور وہ بہت اللہ والے پرانے بزرگوں میں سے ہیں، ضعیف ہیں، ابھی بہت سخت بیمار بھی ہیں، ابھی یہاں بھی تشریف لائے تھے میرے پاس علاج کے لیے، بڑی دیر میرے ساتھ رہے، بہت محبت سے وقت دیا اور الحمدللہ بڑا جو ہے ہمیں دعائیں بھی دی۔ تو وہ جو ہے بہت پرانی بات ہے، ان کو تبلیغ کے کام کے بارے میں شک تھا کہ یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اب وہ ڈاؤٹ تھے تو وہ ترکی گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ پر پہنچے تو یہ آیات پڑھ کے آپ نے مراقبہ کیا کہ یا اللہ کے رسول کے صحابی آپ بتائیں کہ مجھے توجہ کے ساتھ میرے خواب میں کشف کے ذریعے کہ یہ جو جماعت تبلیغ ہے یہ لوگ حق والے ہیں یا باطل ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی تو مجھے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا حبیب الحق علم کے ہوتے ہوئے شک میں ہے، اور کہتے ہیں اس کے بعد ایسے لگے کہ الحمدللہ ابھی ضعیف ہو چکے ہیں لیکن پوری جوانی اس کام میں لگا دی۔ تو یہ بات ہے کہ میں بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پہ گیا، میں نے انہی آیات کو پڑھا، ہم نے الحمدللہ بہت سی کیا، بلکہ ایک ہمارا دوست ساتھ تھا وہ مجھے کہتا ہے مجھے آپ کوئی وظیفہ یہاں کرا دیں چل رہا، میں نے کہا یہ پڑھو، اور کچھ اور بھی بتایا، اور میں نے کہا دیکھنا تمہیں اللہ بہت اوپر لے جائے گا۔ یہ آیات بندے کو اوپر لے جاتی ہیں۔ خاص جگہ آپ جائیں، کسی اللہ والے کی قبر پہ، کسی بزرگ کی قبر پہ، کسی صحابی کی یا نبی کی، تو آپ یہ آیات اولئک ھم الوارثون تک ایک بار بھی پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی باطنی روحانی کیفیات آپ کو منتقل ہوں گی۔ مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب حافظ اللہ تعالی جو کشمیر والے ہیں، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پہ میرا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور یہ پڑھتے رہے، اور میں بھی یہ آیات ہی پڑھتا رہا، تو وہ میرا ہاتھ دباتے رہے، ٹائم گزر گیا تو اور اتنے 80-85 علماء تھے بڑے بڑے، مولانا قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بڑے بڑے، لیکن انہوں نے اکیلے میرا ہاتھ ہی پکڑا اور یوں دباتے رہے، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ تو بعد میں مجھے یہاں فرمانے لگے، یہاں ممبر پہ بھی انہوں نے دوبارہ تجدید کی، ہاتھ پکڑ کے خلافت کی، تو فرمانے لگے میں نے آپ کو اپنی نسبت دی ہے خلافت کی۔ تو میں نے کہا حضرت میں تو اندر ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ یہ آیات ایسی ہیں، آپ کبھی جائیں اللہ والوں کی قبروں پہ، آپ یہ پڑھ کے دیکھیے گا، آنکھیں بند کر کے، آپ نے استخارہ کرنا ہے، آپ کو استخارہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور یہ آیات پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر سوچیں، آپ کو صحیح غلط کی رہنمائی ہو جائے گی۔ تو یہ ایسے روحانیت کھینچتی ہیں، اور یہ باطل انسان کا جو ہے باطن ہے نا، باطن اس کو اللہ تعالیٰ بالکل صاف شفاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح 1350 سال کی عمر پانے والا پیغمبر 950 سال تبلیغ کی ہے اس نے۔ یہاں تو ایک ہفتہ کر کے تھا وہ جی میں سمجھا کے تھک گیا ہوں تمہیں، کتنی بار سمجھایا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور وہ پیغمبر بوڑھا پیغمبر جو ماریں کھاتا رہا، اف تک نہیں کی، 950 سال تک لوگوں کی گالیاں سنتا رہا اور لوگ باتیں سناتے تھے، وہ تبلیغ کرتا تھا۔ یہاں 2 بار سمجھانے والا اکتا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، نہیں جی یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا، اب تو یہ بالکل بیکار ہو گیا ہے، یہ لوگ اب بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو تبلیغ کی جائے۔ نہیں، آپ کی ساری زندگی بھی کسی پہ صرف ہوتی ہے، اگر اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے تو آپ کی نجات کا
ذریعہ ہے۔ تو اس لیے وہ کرنے کے بعد اگر آپ کو چیز سمجھ نہ آتی ہو، سبق یاد نہ ہوتا ہو، اور آپ کو کوئی جو ہے علم جو ہے اس کو آپ یاد نہ کر سکتے ہوں، آپ اس کو بار بار بھول جاتے ہوں، تو اس کے تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے ہیہات لما توعدون، اس کو 11 بار پڑھ کے جو چیز پڑھیں گے وہ یاد ہو جائے گی۔ اگر اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، حفظ کر رہا ہے بچہ، اس کو پلائیں، اللہ اس کو حفظ میں سہولت کر دے گا۔ اسکول کالج پڑھ رہا ہے، مدرسہ پڑھ رہا ہے، اللہ سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ ہیہات تک حفظ کرنا مشکل ہے، اس کے بعد علماء کہتے ہیں انسان پانی کی طرح یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے مجھے رزق ملے، میرے پاس میں کاروبار کر رہا ہوں صحیح چلے، میں دکان کر رہا ہوں صحیح چلے، میری نوکری ہے بہت اس میں مجھے ترقی ہو، اور میں کسی کام کو بھی کر رہا ہوں میں آگے بڑھوں، تو یہ اس کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا اب یہ جو کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یہ جو پوری آیت ہے اس کو آپ روزانہ پڑھیں، 40 بار دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزق آپ کو حلال اور بہترین دے گا اور وافر مقدار میں دے گا۔ جو کام کر رہے ہیں وہاں سے رزق ملے گا۔ اللہ رسولوں سے کہہ رہا ہے جو پاک ہیں، میرے رسولوں کھاؤ تو حلال چیز کھانا، نجس چیز نہ کھانا۔ حالانکہ رسولوں کو کہنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں بتا دیا کہ جب میرے رسول میں ان کو برداشت نہیں کرتا کہ سود کھائیں، رشوت کھائیں، چوری کی چیزیں کھائیں، غبن کی چیزیں کھائیں، تم کون ہوتے ہو یہ کھانے والے، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ایسا کرنے والے اپنی آخرت کی فکر کریں، ان کی بخشش بہت زیادہ مشکوک ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیے اس کے بعد اس کے جو آخری رکوع ہے نا سورہ مومنون کا، اس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بڑی خاص کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آج میں خاص طور پہ جو پبلک کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے نرسنگ سٹاف ہے، میل فیمیل ڈاکٹر، میل فیمیل ہیں، یا اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہیں عدالت کے لوگ یا تھانے کچہریوں کے لوگ، جو پبلک کے ساتھ جن کا ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں اور ملنا جول میل جول بہت زیادہ ہے، ان کو اکثر لوگوں کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف جو ہے میل فیمیل، یہ خود 70% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ خود انزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور میرے پاس بڑی تعداد میں آتے ہیں اور مانتے ہیں اس چیز کو، پوچھتے ہیں یہ کیوں۔ میں پھر ایک ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، وہ میرے پاس آئے اور اس میں 10-12 ڈاکٹرز تھے اور بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھے، اس میں ایسے ایسے ملک کے تھے کہ میں اب نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ذرا، لیکن وہ اتنے ٹاپ کے تھے کہ باہر کی ہر 3 کنٹریز کے ٹاپ کے سرجن تھے، اور ابھی ہمارے پاکستان کی اور ایک لیڈیز سرجن ہمارے پاکستان کی بہت ٹاپ کی تھی، اور جینٹس بھی اسی طرح۔ تو مجھے کہنے لگے جی کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا آپ پیشنٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، نرسیں بھی ہاتھ لگاتی ہیں، آپ بے شک اس کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ اس پہ جن ہے، جادو ہے یا بیماری ہے، وہ آپ پہ ریئیکشن کر رہی ہے، تو آپ کے خود دماغ پہ اس کا اثر جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہنے لگے یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف خود اس وقت دماغی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہائپر ہوتے ہیں، ایک دم چڑچڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ تو کہنے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ مومنون کی لاسٹ رکوع کی 3-4 آیات، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ یہ 2 آیتیں ہمارے نبی پہ اتری۔ ہمارے نبی کو لوگ ہاتھ ملاتے تھے، بیعت ہوتے تھے، لیکن کیسے لوگ آ رہے ہیں، بیچ میں کیا لا رہے ہیں، کیا چیز پہنچا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ تو یہ دعا جو بندہ ڈاکٹر، نرس یا کوئی بھی پبلک کے ساتھ تعلق ہے، یا آپ پبلک میں جا رہے ہیں رش میں، ماسک پہن لینے سے آپ نہیں بچیں گے۔ لوگ ماسک پہن کے اور مریض بنے ہیں، ماسک کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ یا آج سائنس بھی کہہ رہی ہے دھوکہ تھا، ہم نے غلطی کی، لیکن کہاں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے غلطی کی۔ یہ تو علماء ہیں جو اپنا مسئلہ بتا کے بعد میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جی ہم سے رجوع کرتے ہیں، ہم سے خطا ہوئی، لیکن یہ لوگ اپنی غلطیاں نہیں بتاتے، لوگوں کو ماسک پہنا کے پھیپھڑے ان کے خراب کر دیے۔ لیکن آپ یہ دعا پڑھ لیں، 2 آیتیں یہ آخری جو رکوع کے اندر ہے، اور آپ ان 2 آیتوں کو 7 بار پڑھ کے صبح اپنے پہ پھونکیں،
اور چلے جائیں، آپ بے فکر ہو کے جائیں، کسی کا اثر آپ پہ نہیں آئے گا۔ آپ شادی میں جاتے ہیں، کئی فنکشن میں جاتے ہیں، یہ 7 بار پڑھ کے اپنے پہ پھونک کے، بچوں میں پھونک کے لے جائیں، کسی کی نظر، جادو، جنات، ریاکشن، کوئی چیز آپ کو نہیں پہنچے گی، اور واپس آ کے پھر کر لیں ایک بار۔ یہ بڑی مضبوط آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے آخر کے اندر جو آیات اتاری ہیں، 4 آیتیں، آخری 4 آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ 4 آیتیں اتنی طاقتور ہیں جس پہ جنات کا شدید دورہ پڑا ہو، جن اس پہ حاوی ہو چکا ہو، یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے بالوں کو پکڑ کے، یہ 4 آیتیں ایک بار پڑھ کے اس پہ پھونکیں، پانی پہ دم کر کے اس کو چھینٹے دیں، پلائیں، جن اس کے اندر سے نکل جائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، آپ کوئی اس کی باتوں پہ نہ چلیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جن حاضر ہوتا ہے، ہاں تو وہ کہتا ہے مجھے اس نے بھیجا، میں صحابی ہوں، وہ کہتے ہیں دیکھو صحابی آ گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹا لعنتی جن ہے، یہ کبھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی ہو کر کبھی مجھے بتائیں خلاف شرع کام کرے گا؟ ہمارا ایک عام سا مسلمان جو خالی نمازی ہوتا ہے، وہ حرام کام سے بچتا ہے، تھوڑا کوشش تو کرتا ہے نا بچنے کی، اور وہ جن کہہ رہا ہے میں تابعی ہوں، اور وہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں جی دیکھو صحابی جن آ گیا، یہ لعنتی جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ بھی لعنتی ہیں جو آپ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ بھائی صحابی ہو کیا، میں کہتا ہوں وہ جن مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہوگا تو جنگلوں میں جائے، پہاڑوں پہ جائے، اس کا کیا کام ہے غیر محرم کے جسم میں آنے کا؟ تو اس لیے یاد رکھیں جنات کو، اب دیکھیں ہمارے پاس کتنی رش پڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی شور کی آواز آتی ہے، جن کوئی حاضر ہوا وہاں پہ، یہاں عورتیں آ کے اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں، مرد بھی، کہ جی ہم تو فلاں جگہ گئے، وہاں تو شور پڑا ہوا تھا فلاں۔ میں نے کہا وہ ڈرامے باز لوگ ہیں، انہوں نے اگر بتیاں ایسے دھواں دیا ہوتا ہے کہ میں ویسے بھی دھوئیں سے مجھے بھی سانس گھٹتا ہے، آپ کو بھی گھٹتا ہے نہیں گھٹتا؟ اور جب سانس گھٹے گا تو آپ کی طبیعت خراب ہی ہوگی نا، تو آپ جب طبیعت خراب ہوگی تو آپ کا جن حاضر ہو گیا۔ اور یہ ایسا انہوں نے ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ خود ہڈیاں، کھوپڑیاں، بدبو، سمیل، گندے جسموں کے ساتھ، گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے کارپیٹ، میل فرش پہ لگی ہوئی، باتھ روموں میں گندگی پڑی ہوئی، اور پھر وہاں پر شیطان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ وہاں تو جن حاضر ہوں گے نا۔ لیکن آپ جب صاف ستھرا ماحول کر دیں تو جن بھاگ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے۔ تو ہم نے اس لیے یہاں غلاف کعبہ لگائے ہوئے ہیں، روضہ رسول کے غلاف لگائے ہوئے ہیں، یہاں صفائی رکھی ہوئی ہے، تو یہاں جنوں کا باپ بھی آ کے حاضر نہیں ہو سکتا، یہاں جنوں کا کوئی آ کے نقصان نہیں۔ یہاں مریض آتے ہیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد چلے جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کا نمبر نہیں آتا رش کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں جی بس بیٹھنے سے ہی سکون آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ آپ ماحول فرشتوں والا کریں، آپ شیطانوں والا ماحول کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو جی وہ جن حاضر، ادھر شور ادھر شور۔ بھائی یہ تو ٹرکس ہیں ساری، آپ ٹرکس نہ کریں، آپ سرکار مدینہ کے اعمال پہ آئیں، تو وہ جن آئے گا، جو جن ادھر ہی حاضر ہوتا ہے جہاں عامل کے پاس پاور نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی پاور ہے تو آپ تھانے میں جائیں گے تو آپ چیخیں گے اور تھانے والے چپ کر کے سنیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر آپ کی کوئی پاور نہیں ہے تو آپ تھانے میں جا کے یوں کر کے کھڑے ہوں گے اور تھانے کا عام سپاہی بھی آپ پر چیخ رہا ہوگا۔ تو جن بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں جہاں سامنے والے کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ جب سامنے والے کے پاس طاقت ہوتی ہے تو جن یوں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور وہ بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بس جی وہ بھاگ گئے ہیں باہر سے ہی، بھاگا نہیں ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے وہاں بولنے کی۔ اور جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں جن شور مچائے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں جی، جن حاضر ہو گیا۔ یہ جن حاضر نہیں ہوا، یہ اس کو نفسیاتی بیماری ہے، یہ اس کے دماغ پہ اثر پڑ گیا ہے۔ تو اس لیے ان چکروں سے نکالنے کے لیے امت کو، اور یہ میں آپ کو عمل خود دے رہا ہوں کہ آپ یہ آخری 4 آیتیں ایک بار بھی پڑھ لیں، مریض سے ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ مریض ہے 40 دن یہ پانی پہ دم کر کے پیے، تیل پہ دم کر کے مالش کرے، ایک ہی بار بھی کر لے بہت ہے، انشاءاللہ جڑ سے جنات ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔